کے روتی رہیں، اور وہ کبھی اماں کے ماتھے پہ بوسہ لیتا، کبھی ان کے ہاتھ پکڑ کے چومتا، کبھی انہیں سینے سے لگاتا، پھر انہیں اپنے ساتھ لے کے صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ سعد ولی محمد کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ جب ولی کی اس پہ نظر پڑی تو مجھ سے کہنے لگا، اس کو ہمارا گود میں دو، یہ تو بالکل گل بھابھی جیسا ہے۔ میں نے اسے سعد کو پکڑا دیا۔ اس نے ایک نظر ولی محمد کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگا۔ ولی نے اس کا چہرہ چوما، اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رویا نہیں تھا، شاید خون کو دیکھ کے خون جوش مارتا ہے۔ اماں کہنے لگی، ریحام جا بیٹا کھانا لگا، میرے ولی کو بھوک لگی ہوگی۔ میں جلدی سے باورچی خانے میں آ گئی۔ ملازمین کے ساتھ مل کے میں نے کھانا تیار کیا۔ تب تک حنان لالا بھی واپس آ چکا تھا۔ دونوں بھائی گلے ملے، کھانا بھی سب نے ساتھ کھایا، یہاں تک کہ اماں بھی ٹیبل پہ موجود تھیں۔ کھانے کے دوران گاہے بگاہے ولی محمد کی نظریں مجھ پہ تھیں، اور پتہ نہیں اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ بہرحال وہ شام کو پہنچا تھا، اب رات ہو چکی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اماں کو ان کے کمرے میں لے گئی، انہیں دوائیاں دیں، انہیں سلا دیا۔ باہر آئی تو سعد کو بھی نیند آ رہی تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اسے فیڈر پلایا، وہ گہری نیند میں سو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد میرے کمرے کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس ٹائم تو کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، میں ابھی بس سوئی ہی تھی، 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں اٹھ کے دروازے کے پاس آئی، میں نے کہا، کون ہے؟ کہنے لگا، کون ہو سکتا ہے ریحام، دروازہ کھولو۔ محمد کی بات سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رات کے اس پہر وہ میرا دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہا تھا؟ اس وقت تو سب سو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، عام کو نیند آ رہا ہے، عام صبح بات کرے گا۔ کہنے لگا، لیکن ہم تو صبح تک انتظار نہیں کرے گا، دروازہ کھولو ریحام۔ پتہ نہیں کیوں میں بے چین ہو رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔